نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے، آمین۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیات ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور تعریفیں بیان ہوئیں۔ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا کے دن کا وہی مالک و مختار ہے۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو تیری ہی عبادت ہے، یہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ ایاکا سے، کیونکہ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے فعل فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، ہونا یوں چاہیے تھا نعبدو کا و نستعینو کا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، نعبدو فعل ہے اور ہم ہو گئے فاعل عبادت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مفعول یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، وہ جو کاف آخر میں آنا تھا مخاطب کا، اس کو آخر سے اٹھا کے شروع میں لے آئے، بن گیا ایاکا، تو معنی ہو گیا تیری ہی۔ اس کے اندر حصر آ گیا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کی 3 اقسام ہم ہر روز کہتے ہیں نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے،
زبان کے ساتھ ورد وظیفہ پڑھنا، زبان کے ساتھ مدد کے لیے بلانا، یہ اللہ کے لیے. اور والصلوات، بدنی عبادتیں، قیام، رکوع، سجدہ، ہاتھ کا پھیلانا، یہ سب کس کے لیے جی؟ اور نمبر 3 مالی عبادت، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نظر، نیاز، منت، منوتی، یہ مالی عبادات سب کس کے لیے ہیں؟ ایاک نعبد، یہ تینوں عبادتیں یا اللہ ہم تیری ہی کرتے ہیں. اب یہ تینوں عبادتوں میں مدد مانگنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ وہ زبانی عبادت ہے، وہ ان میں آ گئی تھی. لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کی تاکید کے لیے پھر اس کو الگ ذکر کیا. باقی عبادات بدنی اور مالی یہ اپنے اوقات میں ہوتی ہیں. نماز اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے، روزے اپنے وقت میں رکھے جاتے ہیں، حج سال میں ایک دفعہ وقت میں کیا جاتا ہے. لیکن مدد کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. سوئے ہوئے بھی، جاگے ہوئے بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو مدد کے لیے بندہ بلا سکتا ہے. اس لیے یہ عام تھی، اس لیے اس کو الگ پھر ذکر کیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد، خاص کر جو مدد ہے نا یہ اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور اس کی مثالیں عموماً ہوتی ہیں. جیسے بندہ کہتا ہے بھائی سارے حضرات سن رہے ہیں میری بات، پھر بندہ کہتا ہے بھائی ایک کا نام، بھائی آپ بھی سن رہے ہیں نا، حالانکہ وہ سارے حضرات میں وہ بھی شامل تھا، لیکن اہمیت کے لیے پھر کسی کا ذکر الگ کیا جاتا ہے. ایسے ہی عبادت میں پکار بھی شامل تھی، لیکن اللہ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ جو پکار ہے یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. تو اس لیے پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اس کے بعد آگے دعا ہے جی. دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا. اس کے دو معنی عموماً کیے جاتے ہیں. ایک معنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. معنی تو دونوں ہی درست ہیں، لیکن جو دوسرا معنی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ راستہ دکھانے اور راستے پر چلانے میں فرق یہ ہے. میں نے آپ لوگوں سے پوچھا مثلا کہ میں نے کھنہ پل جانا ہے، آپ نے مجھے کہا باہر نکلو، الٹے ہاتھ چلے جاؤ، آگے روڈ آ جائے گا، وہاں سے الٹے ہاتھ مڑ جانا تو کھنہ پل آ جائے گا. یہ آپ نے مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے راستہ دکھا دیا، بس چلو بھائی یہاں سے چلے جاؤ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ میں نے کھنہ پل جانا ہے، تو آپ کہیں آؤ جی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو وہاں تک پہنچاؤں. یہ ہے ساتھ چلانا. تو معنی تو دونوں درست ہیں، لیکن جو پہلے والا صورت ہے اس میں بھول جانے کا پھر بھی خدشہ ہے. بھئی آپ نے دکھا تو دیا، شاید میں کہیں اور طرف نہ مڑ جاؤں، لیکن جب آپ راہ پر میرے ساتھ جائے گا تو وہاں بھولنے کا خطرہ نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اے اللہ ہمیں صرف دکھا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں. اے اللہ آخری دم تک صراط مستقیم پر رہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. محمود صاحب سن رہے ہیں نا جی؟ جی یوسف صاحب، محمود صاحب دھیان کرو نا جی، جگاؤ نا، پڑوسی نے میرا خیال رکھنا. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چلنے کی دعا کی جاتی ہے؟ تو قرآن مجید میں دو مقامات پر اللہ کی عبادت ہی کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرو، بس یہی سیدھا راستہ ہے. تو پھر معنی یہ ہو گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ جو ہم نے وعدہ کیا نا کہ تیری عبادت کرتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے. اے اللہ مرتے دم تک اسی سیدھے راستے پر ہمیں چلا، کہیں بھول کر کسی اور کی عبادت نہ کر لیں. اے اللہ ہمیں اسے سیدھے راستے پر چلا.
اور بالکل اسی طرح سورہ یاسین میں بھی ہے کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، کہ میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلا، یعنی اپنی عبادت کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور سیدھے راستے کی ایک اور تفسیر سورۃ الانعام میں ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے۔ مثلا اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، فحاشی اور عریانی کے کام نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، اور ناحق قتل نہ کرو۔ یہ سارے احکامات بتانے کے بعد آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی تو میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ یہ سارے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ سیدھا راستہ ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 جماعتوں کا ذکر ہے اس کے بعد۔ کتنی جماعتوں کا جی؟ نمبر 1 وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوئے۔ نمبر 2 جنہیں پتہ تو چل گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، لیکن ضد اور حسد کی وجہ سے اس راہ پر چلے نہیں، راستہ دوسرا اختیار کر لیا، ان پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا۔ اور نمبر 3 وہ لوگ جو سمجھے نہیں سیدھے راستے کو، غلطی سے بھٹک کر دوسرے راہ پر چل پڑے۔ تو گمراہوں کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک جو جان بوجھ کر غلط راہ پر چلے اور ایک جو بھول کر غلط راہ پر چلے۔ اے اللہ ان دونوں لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، اس جماعت کے راستے پر چلا جو تیرے راہ کو سمجھی اور پھر اس پر چل پڑی اور تیرے انعامات کے حقدار ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور دوسرے مقام پر 5ویں پارے میں اس کی تشریح موجود ہے کہ انعام کس پر ہوا۔ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر وہ ہے کہ جو خود قرآن مجید ہی کر دے۔ دوسرے مقام پہ اللہ اس کی خود تفسیر فرما دے۔ سب سے پہلا درجہ تفسیر کا یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا درجہ یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، پھر حدیث مبارکہ کے ساتھ تشریح ہو، اسی طرح پھر اقوال صحابہ کے ساتھ۔ بہرحال پہلا درجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس بات کی تفسیر بیان کر دیں۔ اس کی مثال ایک تو میں ابھی دینے لگا ہوں، اور ایک اور مثال سورۃ القاریہ میں ہم نے پڑھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُمُّهُ ہاویہ، مجرم کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کی تفسیر وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ نے خود تفسیر کر دی، جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود فرمائے یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ تو یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے تفسیر کی 5ویں پارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کتنی قسم کے جی؟ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین۔ ان لوگوں کے راہ پر اے اللہ ہمیں چلا جن پر تیرے انعامات ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں انبیاء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صدیقین یعنی انبیاء کے ساتھیوں صحابہ اکرام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہید ہونے والے ان شہداء کی راہ پر چلا، اور اے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہم ہر روز کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر غضب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کی مثال یہودیوں کے ساتھ دی ہے، کیونکہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ اگر آپ کو مانتے ہیں تو اپنی چودراہٹ ختم ہوتی ہے،
پھر آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا، اور اپنا جو مقام ہے، ابھی تو لوگ ان کو بڑا مانتے تھے، تو پھر نبی پاک کو مانیں گے تو اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس اپنی دنیا کی چودراہٹ کو بچانے کے لیے سچے نبی کو جان کر انہوں نے نہیں مانا۔ جب جان کر نہیں مانا تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، وباءوا بغضب علی غضب۔ اس کی تشریح بھی آگے سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ ان پر دوہرا اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین، ضلالت کہتے ہیں بھٹک جانے کو، گمراہ ہو جانا، یعنی جو غلطی میں سیدھے راستے کی بجائے الٹے راہ پہ چل پڑا۔ مغضوب علیہم تو وہ تھا جو جان بوجھ کر غلط راہ پر چلا، اور ضالین وہ ہیں جو غلطی میں دوسرے راہ پر چل پڑا۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ دی ہے، کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اور محبت کرنا تو اچھی بات تھی، اللہ کے نبی تھے وہ، لیکن محبت میں غلطی ان سے یہ ہوئی کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، محبت میں غلو کر گئے، محبت میں حد سے بڑھ گئے، محبت میں غلطی اور دھوکہ کھا گئے، تو یہ ہو گئے گمراہ۔ اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی بچا۔ آخری بات، یہ جو ہدایت ہے، سیدھا راہ پہ چلنا، اس کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں بولو؟ سارے مڑ کے ہدایت صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ ہدایت سے مراد ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب نہیں، ہدایت کا مطلب سیدھے راہ پہ چلنا۔ تو اس کے 4 درجے ہیں، بولو کتنے درجے ہیں جی؟ پہلا درجہ ہے انابت۔ انابت کا معنی طلب، رجوع کرنا، طلب دکھانا۔ اگر طلب نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملتی۔ عمر جاگ رہے ہو نا؟ اگر طلب نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی تحفہ ہدایت کا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر دعا میں ہدایت مانگنے کی دعا بتائی ہے۔ تو فرمایا پہلا درجہ اس کا یہ ہے انابت۔ انابت کا معنی طلب۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا۔ تیسرا درجہ استقامت، پھر اس پر ڈٹ جانا۔ چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کا ہدایت اور ایمان پر پختہ ہو جانا۔ تو اللہ ہمیں طلب نصیب فرمائے۔ طلب ہوگی تو سیدھی راہ ملے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ پھر جب سیدھی راہ مل جائے پھر اس پہ استقامت، یہ نہیں کہ ڈاما ڈول جی کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، چلو جی آج یہ کام کر لیتے ہیں، آج جناب ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر چلو واپس پلٹ آئیں گے، کل پھر توبہ کر لیں گے، ننگ۔ پھر سیدھے راہ پہ ڈٹ جانا ہے۔ جب سیدھے راہ پہ استقامت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ دل کو ایمان کے اوپر پختہ کر دیں گے۔ 2 کام بندے کی طرف سے ہیں اور 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلا کام انابت بندے کی طرف سے، طلب بندے نے دکھانی ہے۔ دوسرا کام اللہ کی طرف سے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ تیسرا کام بندے کی طرف سے استقامت، اور چوتھا کام ربط قلب، دل کو ایمان پر پختہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور آخر میں آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا میں سیدھے راہ پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔